السلام علیکم۔ میرے ساتھ ایک سورہ کو لے کے بہت ہی زیادہ خوبصورت واقعہ شیئر کیا گیا ہے، ایک معجزہ شیئر کیا گیا ہے جو ایک بہن نے ایک سورہ پڑھی پچھلے رمضان میں، اور آج ان کی وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ آج وہ شادی شدہ ہیں، نکاح میں ہیں کسی کے، اور وہ بہت خوش ہیں، اور وہ کہتی ہیں مجھ سے کہ صرف اور صرف اس صورت کی وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے پچھلے رمضان پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے ساتھ معجزہ ہوا، اور آج وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا ہے۔ یہ کہانی انہوں نے میرے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کی ہے، اور یہ کہانی میں بالکل انہی کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں جیسے جیسے انہوں نے مجھے بتائی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، یہ میری کہانی ہے، میری زندگی کا ایک ایسا باب جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے بے شمار دعائیں کی، آنسو بہائے، راتوں کو جا کر اپنے رب کے آگے گر گرائی، اور آخر کار رمضان کے مہینے میں ایک ایسی سورہ پڑھی جو میری قسمت بدل گئی۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا لیکن نکاح کی خوشی نصیب نہیں تھی۔ میں ایک اچھی نوکری کرتی تھی، میری فیملی بھی بہترین تھی، لیکن جہاں بھی رشتہ آتا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ کبھی لوگ شکل و صورت پر بات کرتے، کبھی ذات برادری کا مسئلہ بنا لیتے، اور کبھی یوں ہی خاموشی سے منع کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی صبر اور دعا میں گزار دی، لیکن شادی کے معاملے میں ہر در بند نظر آتا تھا۔ میری دوستیں ایک ایک کر کے اپنے گھروں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی بیٹیاں بیاہ دی گئی، لیکن میں وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ اس دوران میرے دل میں عجیب سا درد بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے اللہ نے میری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دی ہیں۔ پھر وہ رمضان آیا جو میری زندگی کا سب سے خاص رمضان بننے والا تھا۔ ایک رات میں بہت روئی، اللہ سے باتیں کی اور کہا، یا اللہ آخر میں کہاں جاؤں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، میں تیری بندی ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے میرے نصیب دے دے۔ اس رات میں نے ایک وظیفہ پڑھنے کا فیصلہ کیا، وہ سورہ جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کی سب سے بڑی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ میں نے روزانہ سحری کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ وہ سورہ ہے جس نے میری تقدیر بدل دی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور یہ سورت پڑھی اور دل سے دعا کی کہ اللہ میری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ میں روزانہ تہجد میں اٹھ کر دعا کرتی، فجر کے بعد اس سورت کو پڑھتی، اور پھر سارا دن اللہ سے اپنی نکاح کی بھیک مانگتی رہتی۔ یہ معمول پورے رمضان جاری رہا، اور جیسے جیسے عید قریب آئی میرے دل میں عجیب سا سکون اترتا گیا۔ شاید یہ میری امید تھی، شاید یہ میرا یقین تھا، یا شاید اللہ نے میری دعاؤں کو سن لیا تھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز ملنی ہو تب بھی سکون آ جاتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملنی ہو تب بھی سکون آ جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی وہی تھا، یا تو مجھے وہ چیز ملنے والی تھی یا وہ چیز نہیں ملنی تھی۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے تھا۔ عید کے چند دن بعد میری ایک کزن کی شادی تھی، میں وہاں گئی اور وہیں میری ملاقات ایک فیملی سے ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ فیملی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی، لیکن ان کی نظریں بار بار مجھ پر پڑ رہی تھی۔ شام کو اماں نے بتایا کہ وہ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر یہی میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آئے، اور صرف ایک ملاقات کے بعد نکاح کی بات طے ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی میں ہوں جس کے رشتے سالوں سے نہیں ہو رہے تھے، اور اب چند دنوں میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں بار بار سوچتی، کیا یہ وہی سورہ واقعہ کا اثر ہے؟ کیا یہ وہی رمضان کی راتوں کی دعا ہے؟ میرے نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی، لیکن شیطان نے میرا صبر آزمانا تھا۔ عین نکاح سے چند دن پہلے کچھ لوگوں نے میرے ہونے والے شوہر کے کان بننے کی کوشش کی، کچھ رشتہ داروں نے بھی اعتراضات اٹھائے، لیکن اللہ نے ہر سازش کو ناکام کر دیا۔ نکاح کے دن میں نے وہی لباس پہنا جو میں نے رمضان کی آخری راتوں میں سوچا تھا کہ اپنی شادی پر پہنوں گی۔ میں نے نکاح سے پہلے آخری بار سورہ واقعہ پڑھی اور دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے میری قسمت بدل دی ہے اس طرح سب کی قسمت بدل دینا۔ وہ لوگ جو سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو سورہ واقعہ نہیں پڑھ رہے، تو میری دعا ان کے نصیب میں لکھ دے۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جیسے میرا رشتہ ہو رہا ہے، میرا نکاح ہو رہا ہے، ان سب کا بھی میری بدولت میری جو سورہ کا ثواب ہے تھوڑا ان کو دے دے، اور ان کا بھی نکاح ہو جائے۔ آج میری شادی کو کچھ مہینے ہو چکے ہیں، اور میں جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ہمیں بس یقین کے ساتھ دستک دینا آنا چاہیے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ان سب کی کہانی ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، اللہ سب کچھ سن رہا ہے، اور جب وقت آتا ہے وہ تمہیں ایسا نوازتا ہے کہ تمہاری عقل حیران رہ جاتی ہے۔
تو اگر تم بھی کسی مشکل میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ ممکن نہیں، تو یاد رکھو سورہ واقعہ اور اللہ کی رحمت تمہارے لیے بھی دروازے کھول سکتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ مانگو اور پھر دیکھو کیسے تمہاری قسمت کا لکھا تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھا سورہ واقعہ کا ایک خوبصورت معجزہ جو میرے ساتھ ایک بہن نے شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ معجزہ، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے تہجد کے، درود ابراہیم کے، استغفار کے، سورہ رحمان کے، سورہ بقرہ کے، سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔